سورہ یونس رکوع نمبر 4 تلاوت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. سورہ یونس رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو اب کہیں گے کہ اللہ. تو تم فرماؤ کو تو کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب. پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے؟ تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے. تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے کہ جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک کہ راہ دکھایا نہ جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر. بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا. بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے. ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ تم فرما تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا. ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے. اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. سورہ یونس رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، کافر گستاخ لوگ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، ان کافروں
کو یہ پیغام دیا گیا زبان مصطفیٰ سے، قل اے محبوب آپ فرماؤ، من یرزقکم من فی السماء، قل کے بعد بار بار اس میں قل کا کلمہ آئے گا، فقل افلا تتقون آگے آیا ہے اسی رکوع کے اندر اللہ پاک نے اس کے بعد پھر ایک جگہ فرمایا قل هل من شرکائکم قل اللہ، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ، آگے پھر آیا بار بار لفظ قل آ رہا ہے، یہ بار بار لفظ قل کیوں آ رہا ہے؟ تو فرمائے محبوب، تو فرمائے محبوب۔ فصاحت و بلاغت والے کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ ایک مرتبہ آ گیا پھر اس کی طرف یا تو اشارہ ہو جائے، بار بار اس کلمے کو لاؤ تو وہ ثقالت پیدا کرتا ہے، لیکن قرآن اس میں ثقالت دور کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے دماغ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب سے ڈائریکٹ تعلق ہو چکا ہے۔ رب سے کوئی کسی کا بھی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، اللہ جس سے بھی بات کر رہا ہے محبوب کے ذریعے سے بات کر رہا ہے، جو جواب دے رہا ہے محبوب کے ذریعے دے رہا، بار بار قل 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 اے محبوب تو فرما تو فرما تو فرما، تاکہ لوگوں کو اوقات نظر آ جائے کہ توحید تو رب کی بیان ہو رہی ہے، توحید تو رب کی بیان ہو رہی ہے، لیکن رب اپنی توحید مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے بیان کر رہا ہے۔ لوگوں کبھی میری توحید پڑھنے کے بعد اس محبوب کو چھوڑ نہ دینا، میں نے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے اس کو نہیں چھوڑا ہے، تو کہیں تم میری توحید کو اختیار کرنے کے بعد اس کو نہ چھوڑ دینا۔ اس لیے بار بار کلمہ قل کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو توحید ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے وہ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ متوجہ کیا جا رہا ہے رزق دینے والا کون ہے، کان آنکھ بنانے والا کون ہے، زندگی موت دینے والا کون ہے، تمہیں سنبھالنے والا کون ہے، تمہاری تدبیر کرنے والا کون ہے۔ جب یہ اتنے بڑے سوالات ہوتے ہیں تو کافر مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ، فَيَقُولُونَ اللہ، یہ کافر بھی مانتے تھے کہ کوئی اللہ ہے، مکے کے مشرک مانتے تھے کہ اللہ ہے، مگر اس کی ایک ہونے کی بات جو ہے نا وہ نہیں مانتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منوایا، حضور نے منوایا کہ مانو کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ قل افلا تتقون فقل افلا تتقون، محبوب پھر تو ہی فرما کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، قل نہیں کہا، فقل اے محبوب پھر تو ہی فرما، بس تو ہی فرما جی، ان سے بھی بات کر تو ہی بات کر، میری بات بھی کر تو ہی کر، ان کی بات بھی کر تو ہی کر، رسالت بھی تو ہی پہنچا، توحید بھی تو ہی پہنچا، ایمان بالملائکہ بھی تو ہی پہنچا، ایمان بالآخرت بھی تو ہی پہنچا۔ محبوب میں قدرت والا ہوں، ساری کائنات میں نے بنائی ہے، لیکن اپنا آپ سمجھانے کے لیے میں نے محبوب ساری کائنات میں قدرتیں پھیلائی ہیں، ساری کائنات کے اندر ہر سو میرے ہی جلوے ہیں، لیکن ان جلووں سے میں سمجھ میں آتا ہوں، میری توحید سمجھ میں آتی ہے۔ اے محبوب میں چاہتا تو لوگوں کی عقلیں اتنی مضبوط کر دیتا، لوگوں کو دے دیتا اتنی عقل کہ وہ ہر چیز سے میری توحید سمجھ سکتے، لیکن محبوب میں نے ہر ایک کی عقل اتنی کامل نہیں رکھی ہے، میں نے ایسی عقل فقط تیری بنائی ہے کہ تو کائنات کے ذرے ذرے سے میری توحید کو ثابت کر سکتا ہے۔ محبوب پھر میں نے تجھے ہی وسیلہ بنا دیا ہے اپنے اور ان کے درمیان کہ اے محبوب ان کا کوئی مسئلہ ہو تو بھی تو مجھے بتا، اور میری کوئی بات ہو تو بھی ان سے تو وہ بھی تو ہی فرما۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج، اللہ کو وسیلے کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ رسولوں کا محتاج ہے، نہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ کسی بھی کائنات کے اندر کسی نبی کا محتاج نہیں، کسی ولی کا محتاج نہیں، کسی پیر کا محتاج نہیں، کسی بزرگ کا محتاج نہیں۔ اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے، اللہ کریم ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، مگر یہ اس کی حکمت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو ایک وسیلے کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اس نے کائنات میں 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس نے کائنات کے اندر سینکڑوں کتابیں بھیجیں، اور وسیلے کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اپنی توحید اس نے بتائی ہے۔
اس لیے ہمیں بھی جس ذریعے کو اللہ نے اہم سمجھا ہے ہم بھی اس ذریعے کو اہم سمجھیں، مگر وہ ذریعہ کبھی خدا نہیں، وہ وسیلہ خدا نہیں، وہ وسیلہ خدا کا شریک بھی نہیں، وہ وسیلہ خدا کے برابر بھی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں ہے وسیلے کے حوالے سے تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر پورے کا پورا ایمان موجود ہے، اب نہ بدعت ہے، اب نہ شرک ہے، اب خالص توحید ہی توحید ہے۔ پھر اس پورے رکوع کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مکہ کے کافر یا معاند لوگ یا گستاخ لوگ حضور پر کوئی اعتراض کرتے تو جواب مل جاتا، تو پھر حضور سے ہٹ کر قرآن پہ اعتراض کرتے، جب جواب مل جاتا پھر قرآن سے ہٹ کے خدا پہ اعتراض کرتے، یعنی توحید، رسالت اور قرآن، ان تینوں پر کافر اعتراض کرتے تھے۔ اس لیے تینوں کو اس رکوع میں ایک ہی بات، ایک ہی جگہ پر تینوں ہستیوں کے بارے میں یہ آخر کی آیات میں یہ جو اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گستاخ الہی، گستاخ توحید، گستاخ قرآن اور گستاخ رسول، یہ تینوں کو سامنے رکھ کر رب کریم نے ارشاد فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں ہے، اور قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور فرمایا کہ قرآن میں نے اپنے محبوب پر اتارا ہے، مجھے قرآن کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور میرے محبوب کی بھی عزت ہے، اور ان دونوں کے ساتھ میری عزت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے گفتگو میں رنگ ایسا فرمایا، لوگوں تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے نبی نے قرآن اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنے جی سے بنایا ہے، اچھا یہ بھی مکے میں پیدا ہوئے، تم بھی مکے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی میں ہے، کسی اور زبان میں تو نہیں ہے نا، چلو اس طرح کرو، اپنے جی سے قرآن بنانا آسان ہے تو چلو تم سارے مل جاؤ، سارے علماء اپنے لے لو، سارے گستاخ جمع ہو جاؤ، سارے کافروں مل جاؤ، بڑے بڑے دماغ ہیں تمہارے، ہوشیار ہو سارے، مل جاؤ سارے آپس میں مل کر ایک سورت بھی قرآن جیسی بنا کر دکھا دو۔ اگر طبیعت کے مطابق ہی بنتی ہے، خدا اب بندہ خود اگر اپنے اندر سے جو ہے نا قرآن گھڑ سکتا ہے، قرآن خود بنا سکتا ہے، تو جاؤ ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ انہوں نے ایک بندہ کرائے پہ بھرتی کیا، 6 مہینے کا اس کا خرچہ اٹھایا، اس کو بہت بڑا ذہین تھا، ایک چلتے ہوئے گھوڑے کی دم پر جو ہے نا شعر لکھنا چاہے تو وہ لکھ لیتا تھا، مطلب یہ تلوار کے دستے پر ایک دم غزل کہنا چاہے تو 100 شعر کہہ دیتا تھا، بڑا لائق، بڑا ذہین۔ اس کے بیوی بچوں کا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ، اس کی ساری ٹینشنیں دور کر دیں، اسے کہا کہ تم جو ہے نا قرآن کے خلاف لکھو، کوئی ایک سورت ہی لکھ دو۔ وہ کہا کون سی سورت کے خلاف لکھیں؟ انہوں نے کہا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر، اس کے خلاف کچھ لکھو، کوئی ایک جملہ بھی لکھ دو، سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ 6 مہینے وہ کمرے میں بند ہو گیا، روزانہ سارا دن لکھتا تھا، سوچتا تھا، سوچتا تھا، سوچتا تھا، سوچتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اس کی قلم چلی تو ایک ہی جملہ لکھ سکا، قرآن کے خلاف لکھنا چاہ رہا تھا، اور لکھا کیا آپ سنیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ اس نے کیا لکھا؟ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر، لکھ کر آگے لکھا وما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو نے کیا لکھ دیا؟ تو ہم نے کہا قرآن کے خلاف لکھ، جو تو نے 6 مہینے کا خرچہ ہمارے سے کھا کے جو لکھا بھی، تو جو کچھ تو نے لکھا وہ تو قرآن کے حق میں چلا گیا ہے، جو کچھ لکھا ہے۔ وما ھذا بشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔